یہ فرمائیے گا، آپ نے اس سے قبل بھی بلدیاتی نظام کے حوالے سے کافی کام کیا ہے، خاص طور پر جب NRB کے آپ چیئرمین تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ اس وقت تبدیلی لائی گئی ہے پنجاب نے، جو بلدیاتی ایکٹ کے اندر یا قانون کے اندر جو تبدیلی لے کر آئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اس نظام کے اندر بہتری آئے گی یا اس سے مزید جو ہے اس نظام کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا؟ مکمل طور پر تباہ کر دیا جی. سب سے پہلے اس میں جو پیش رفت کی تھی وہ PTI نے کی تھی، جب انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو ضلع کی سطح ہے، یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو سارا تصور تھا وہی ختم کر دیا اور یہ محض تحصیل تک پابند کر دیا، جبکہ تمام دفاتر، تمام آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا عملہ، تمام جو فائنینشیل ویئربتھال ہے وہ ساری کی ساری اضلاع میں ہے، ضلع میں ہے. تو ضلع کی تو گورنمنٹ ہی نہیں چھوڑی. انہوں نے یہ کیا کہ وہ جیسے ان کے عادت ہے چیپیاں لگانے کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ 4 مہینے کی چیپیاں لگا دی ہیں. یعنی 4 مہینے ایک چیئرمین ہوگا، 4 مہینے دوسرا چیئرمین ہوگا، 4 مہینے تیسرا چیئرمین ہوگا، اور بدستور کون ہوگا؟ وہ صرف ڈپٹی کمشنر ہوگا. اور یہ ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کا ایک نیا انہوں نے جو نا تصور دیا. یہ مکمل طور پہ انتظامیہ نے بنایا، انتظامیہ کے لیے. انتظامیہ یہ گورنمنٹ چلا رہی ہے، انتظامیہ نے عمران خان کو بنا کے دیا تھا. یہ ایک مزید ثبوت ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں بالکل فارغ البال ہیں. ان کا کوئی نیت نہیں ٹھیک جمہوریت کے ساتھ، نہ عوام کے ساتھ، نہ ان کو بااختیار بنانے کے لیے، نہ ان کے آگے جواب دہ ہونے کے لیے. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے. اور یہ چلانے کے لیے بھی میرے خیال میں یہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے یہ ایکٹ. یہ تو ساروں نے چیلنج کر دینا فوری طور پر. اور یہ 140A آئین کی سیدھی خلاف ورزی ہے مکمل طور پہ. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ایکٹ اس چیز کا نام ہے کہ عوام سے آپ چھپنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی کارکردگی نہیں. لیکن دوسری طرف دانیال صاحب، حکومت کہتی ہے کہ وہ بہتر سروس ڈیلیوری کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور پھر اب ان کو حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ کا وقت بھی مل گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جس طرح چاہتی ہے اس طرح اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلنج ہو جائے گا تو کیا بلدیاتی انتخابات پھر آگے تاخیر کا شکار ہو جائیں گے؟ جی بالکل. جب بھی کوئی پہلے جب PTI کی حکومت تھی اور اس وقت پتہ چلتا تھا کہ کوئی جلسہ جلوس ہونے لگا تو وہ فوراً لوکل گورنمنٹ اناؤنس کر دیتے تھے، حالانکہ انہوں نے پورے ٹینیور میں پنجاب کا کروایا ہی نہیں. اسی طرح آج کی صورتحال ہے، صرف چہرے بدلے ہوئے. یعنی نومبر میں PTI اناؤنس کر رہی ہے کہ کراچی میں، پنجاب میں اور یہ خیبر پختونخوا اور کیپٹل میں انہوں نے جلسہ جلوس شروع کرنے ہیں. تو انہوں نے ساتھ ہی ایک دن میں ٹھکا ٹھک جو ہے لوکل گورنمنٹ ساری. لیکن دانیال صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب تبدیلی کی گئی ہے خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے، اس میں جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ مضبوط ہوں گے سسٹم کے اندر، یا آپ کو لگتا ہے کہ بیوروکریسی مزید مضبوط ہو جائے گی اس کے ساتھ؟ مکمل بیوروکریسی کے لیے جی لوکل گورنمنٹ کو تو یونین کاؤنسل کی حد تک چھوڑ دیا، اور یونین کاؤنسل کے بھی تمام فنکشن ختم کر دیے. اور جو پروونشل فائنانس کمیشن کا چیپٹر ہے اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ ایوارڈ بنائیں گے جو اصل میں تقسیم کا فیصلہ ہوگا تو جو کمیشن کے سفارشات ہیں ان کو مد نظر رکھیں گے. یعنی they will have regard to، جبکہ پہلے لکھا ہوا تھا in accordance with. تو in accordance with کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابقت میں آپ کریں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریگارڈ دیں گے، یعنی ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے. مطلب یہ کہ انہوں نے ساری کی ساری جگہ اپنی مرضی کرنی ہے. اور یہاں تک جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے وہ پارٹی لیس کروایا ہے. اور جب پارٹی لیس کروا کے جب آپ پارٹی جوائن کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی کہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے یا آپ غیر حاضر رہیں گے تو آپ کو برطرف کر دیا جائے گا. اور اس سے پہلے ایک مکمل چھان بین ہے. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں سب سے بڑا سیکشن جو ہے وہ کوالیفیکیشن کا ہے. یعنی یہاں تک پتہ نہیں کیا کیا اس میں لکھ دیا جو پہلے کبھی لوکل گورنمنٹ میں اس طرح سے آیا ہی نہیں. تو پہلے انہوں نے چھاننی پھیرنی ہے کوالیفیکیشن پہ کہ اس کے کاغذات نامزدگی نہیں جمع ہونے دینے. پھر انہوں نے کہا کہ جو الیکٹ ہو کے آ بھی جائے تو اس کو پھر لالچ دے کے تو پارٹی جوائن کروانا ہے. جب وہ ایک دفعہ پارٹی جوائن کر لے گا تو اس کے بعد اس کو جو وہ وہاں سے ہلنے نہیں دیں گے کہ آپ کو برطرف کر دیں گے. اور اس کے علاوہ بھی مختلف کلازز ہیں جس میں لوگوں کو برطرف کر سکتے ہیں. تو یہ تو مکمل طور پہ جمہوریت کی توہین ہے. تو یہ نعرہ لے کے چلتے تھے جی ووٹ کو عزت ہو. اب انہی کا بنایا ہوا جو 2022 کا ہے وہ اس کو دیکھ لیں، وہ بالکل مختلف ہے. اس میں پوری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے جو اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ ساری پاکستان مسلم لیگ نون کی بنی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے یہ کسی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بڑا نکتہ چینی پیپلز پارٹی نے کی تھی.
اور اس نکتہ چینی کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسینٹ نہیں دیں گے، پھر یک لخت انہوں نے اسینٹ بھی دے دیا. اس کا مطلب ہے ان کو کوئی نہ کوئی ایشورنس ہوئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم جو ہے نا آگے جا کے ٹھیک کر لیں گے. اس تمام صورتحال کے حوالے سے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پایا تکمیل تک جو پنجاب حکومت سوچ رہی ہے اس طرح نہیں پہنچ پائے گا؟ بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب.